تو اس ضمن میں سب سے پہلی بات تو یہ لیجئے کہ یہ شیعہ جو ہے نا، شیعہ اہل تشیع جس کو روافض کہا جاتا ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے۔ حضرت مولانا مکی صاحب، ان کی 2-3 دن پہلے میں نے کوئی ویڈیو سنی، تو انہوں نے جو فرمایا بعینہ ہی وہی اصل ہے، وہی بات سب سے اعلیٰ ہے کہ یہ مذہب نہیں، سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، کہ جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مطلب پیدا ہوئی۔ اور عبداللہ بن سبا نامی کوئی بدبخت تھا، اور اسی کی گردن پر یہ سارا بار جا رہا ہے۔ تو اہل تشیع کوئی مذہب اس کو یا مسلک قرار دینا یہ واقعتاً ناجائز ہے، حقیقتاً، سمجھے؟ بعض حضرات نے غلو فی الدین کے اندر، غلو فی الدین اور اتحاد امت کے اندر اس قدر آگے بڑھ گئے بیچارے کہ ان کو باقاعدہ ایک مذہب بھی تصور کر لیا، مسلک بھی تصور کر لیا۔ یہ بنیادی غلطی ہے، سمجھے نا؟ یہ ان کی بنیادی غلطی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کی اور جن مبتدعین یعنی بدعتیوں کی خبر دی تھی، وہ ہمارے بیچارے آج کے جو بریلوی ہیں نا، لوگوں نے ان پر فٹ کر دی۔ یہ شیطان بڑی چالاک چیز ہے بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے۔ یہ غیر مقلد اور مختلف قسم کے جو لوگ ہیں نا، ان کے اوپر ڈال دیا، حالانکہ یہ بیچارے معصوم ہیں ان کے مقابلے میں، سمجھے؟ فتنہ تو خیر ان سے بھی اٹھے، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، لیکن جن مبتدعین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی، ان کا جو سد باب کیا ہے خلفائے اربعہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور، اور پھر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، وہیں پر یہ فتنے ختم ہوئے، جن میں خوارج، معتزلہ، روافض، ایک یہ ہے روافض، بات سمجھے؟ تو یہ سازش اور فتنہ کہلائے۔ جیسے کوئی خارجی آج ہمیں نہیں ملتا نا، آپ کے سامنے کوئی معتزلی نہیں ملتا ہے، اہل سنت ہوگا یا کافر ہوگا، تیسرا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو بہت سے مبصر اب چونکہ اپنا نظریہ بیان کریں گے، اور ایک غیر مقلدہ کا وہ دوپٹے والی مولوی صاحب، وہ جو بخاری کا درس دیتے ہیں، تو یہ بھی انہی میں شامل ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ تھا جو شروع میں اٹھا، اور امت کے اندر اس نے بڑا کام کیا ہے، فساد کا، ائمہ اربعہ سے متعلق۔ تو یہ بھی روحانیات کا بڑا منکر ہے، جیسے یہ انجینئر اور غامدی کیا ہیں؟ منکرین ہیں۔ اب ہمارے یہ سرحد جو ہے پختونخوا، یہاں پر بڑے بڑے علماء ہیں، اور ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت، ہر چیز یہ دال ہے اس بات پر کہ وہ حق ہے، اہل سنت ہے۔ لیکن یہ بدبخت انسان جو ہے، یہ دوپٹے والا، یہ امت کو بس توڑ میں جو لگے ہوئے نا، اس قسم کے لوگ، اللہ تعالیٰ ان سب پر لعنت فرمائے۔ ان لوگوں نے امت کے اندر بہت برا حال کر رکھا ہے۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، بخاری کا درس ہی کہیں نہیں ملتا ہے۔ متقدمین اکابر اسلاف
صحابہ کے اندر دیکھ لیجیے، کسی نے زندگی بھر بخاری شریف کا درس نہیں دیا، صرف اور صرف مشکات شریف اس کا درس ملتا ہے، نہ قرآن کا درس قرآن ملتا ہے، درس قرآن ٹھیک ہے وہ بھی نہیں، اور درس بخاری یہ بھی نہیں، صرف اور صرف مشکات ہے۔ باقی درس قرآن میں بدعت سمجھتا ہوں درس قرآن کو، ٹھیک ہے نا، اور اس میں ہمارے اپنے علماء دیوبند بھی شامل ہیں ایک بڑی تعداد میں، لیکن بہرحال درس قرآن اور مشکات یہ چل سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ ذرا ہم بھی قرآن سیکھیں، تو انشاءاللہ میں جب شروع کروں گا ابتدا تو میں تم کو عالم بناؤں گا، یہ میرا دعویٰ ہے آپ سب سے انشاءاللہ۔ بس وقت مقرر کون سا ہے وہ اللہ جانتا ہے، میں ہر وقت ہر گھڑی تیار ہوں، ہاں لیکن ترتیب چاہیے، بہرحال وہ انشاءاللہ عنقریب ہوگی، اور کیسے ہوگی وہ بھی آج بیان کرتا ہوں۔ تو روافض یہ ایک فتنہ ہے، یہ کوئی مذہب کوئی جماعت نہیں، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں، یہ یہود ہیں، ان کی اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ یہودیت۔ اور قرآن کریم کے اندر واضح ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، حتیٰ یعنی إِلَىٰ أَيْنَ، یہاں تک کہ اگر آپ یہودی بھی بن جائیں گے نا تو یہ آپ سے راضی نہیں ہونے والے۔ بات کو سمجھے؟ یہ نہیں مطلب ہے یہاں پر کہ آپ یہودی بن جاؤ تو شاید آپ کے ہو جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ افغانستان کے اندر واقعات موجود ہیں باقاعدہ کہ وہ لوگ، وہ منافق جو کرزئی سے تعلق رکھتے تھے، وہ امریکی اور یہود و نصارہ کے ساتھی بن بیٹھے تھے ڈالرز کے چکر میں، تو وہ ان کے اوپر تھوکتے تھے یہود و نصارہ کہ تم ہمارے کتے تو ہو، ہمارے وفادار ہو، لیکن پھر بھی ہم تم پر مطلب اعتماد نہیں کرتے۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ تمہارے نام جو ہے نا وہ اسلامی ہے، تمہارا نام اسلامی ہے۔ یہ ایسی بدترین بدبختی اور بے عزتی تھی کہ اس کا ثانی عالم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ ان کی بیویوں، ان کی بیٹیوں کے ساتھ یہی لوگ یہود و نصارہ بدکاری کرتے تھے۔ یہ لفظ زنا جو ہے یہ میں زبان پر نہیں لاتا ہوں، مجھے اتنا اس سے نفرت ہے کہ اس لفظ کو میں استعمال نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ جو غلط کام ہے یہی ان سے کرتے تھے، اور یہ خاموش تھے پیسوں کے سامنے۔ تو اس قسم کے لوگ جو بھی پیدا ہوئے وہ آئے اور گئے۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ درس قرآن اور مشکات یہ چل جائے گا، کیونکہ امت کو تھوڑا بہت مطلب جستجو دیتی ہے۔ ایک زمانہ تھا نا، کبھی عمل کا زمانہ ہوتا ہے، کبھی فتنے کا زمانہ ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ علم کا زمانہ ہوتا ہے، کبھی فقہ کا زمانہ تھا، کبھی حدیث کا زمانہ تھا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو معلوم ہے ہمارا جو دور ہے وہ ہے علم کا، علمی زمانہ۔ اور سیدنا مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس امت کے اندر اعلم الناس ہونا، یہ کیا ہوا؟ میں نے آپ سے کہا نا لازم ہوا۔ باقاعدہ اس پر تحقیق تو میں نے الگ سے لکھی ہے، انشاءاللہ چند ایک دن میں آ جائے گی۔
لیکن اشارتاً میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیدنا مہدی کا نام نسب کے پیچھے جو لوگ پڑ گئے نا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ معیار نہیں ہے. پرہیزگاری، نماز، روزہ یہ معیار نہیں ہے. معیار کیا ہے؟ علم ہے. علم یاد رکھنا ہمیشہ. کیوں؟ کیونکہ انبیاء ممتاز ہوتے ہیں اگر عوام الناس کے درمیان تو وہ علم کی بنیاد پر ہوا کرتے ہیں، عمل کی بنیاد پر نہیں ہوتے. کیونکہ بہت سے واقعات سامنے آئے کہ جس میں یہودیوں نے 20 سال داڑھی رکھ کر، ٹوپی رکھ کر ہمارے مسلمانوں کے درمیان آگ لگاتے رہے، کسی کو کچھ معلوم نہ پڑا. ایسے واقعات موجود ہیں. تو درس قرآن دینا بظاہر تو بہت اچھا لگتا ہے نا، لیکن میری ایک طبیعت ہے، میں چاہتا ہوں کہ جمعے کے دن جو ہمارے ہاں خطبہ دیا جاتا ہے، اگر اس میں ادھر ادھر کی مارنے کی بجائے اگر آپ مشکات شریف کی احادیث کو بیان فرمائیں، جیسا کہ ہمارے اسلاف کا ایک موضوع رہا ہے، صحیح ہے نا، تو میں کہتا ہوں اس سے بڑی بابرکت چیز نہیں ہو سکتی. کیونکہ آپ کا بیان سننے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا، سب دوسری اذان کا انتظار کرتے ہیں پھر نکلتے ہیں. کیونکہ مولوی صاحب کو 1 گھنٹہ تقریر کرنی ہوتی ہے، کمیٹی نے اس کو مقرر کیا ہے. اب وہ ادھر کی بھی مارے گا، ادھر کی بھی مارے گا، ادھر کی بھی مارے گا. حالانکہ وہ عالم دین ہے نا، تو اس کا فن کیا ہے؟ علم ہے. تو علمی چیز اس کے ذمے ہونی چاہیے، لیکن وہ بیچارے کو مناسبات کے ساتھ کیا کرنا پڑتا ہے؟ چلنا پڑتا ہے. کیجیے، اچھی بات ہے، لیکن مشکات کے ذیل میں کر دیجیے، احادیث کے ذیل میں کر دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث سے بڑھ کر کیا موضوع ہو سکتا ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں. لیکن بس یہ کمیاں رہی ہیں ایک زمانے سے، اور شاید کہ ہمیشہ چلتی رہیں گی. یہ کہتے ہیں نا کہ وہ سرکاری خطبہ. آپ سرکاری خطبہ چھوڑیں، آپ کو اپنا مقصد پورا کرنا ہے. آپ کہیں کہ مشکات شریف کا درس دیا جائے گا، ختم. آپ کو خطبہ لکھنے کی حاجت ہی نہیں ہے. صحیح؟ مشکات شریف احادیث پڑھی اور اس کی تھوڑی سی تشریح بتا دی اور ضروری مسائل امت کو بتا دی، بس کافی ہے. آپ کے علاقے میں انشاءاللہ چند مہینوں میں لوگ عالم فاضل بن جائیں گے، یقین کیجیے، اتنی معلومات ان کو ہو جائیں گی. لیکن حال یہ ہے کہ مساجد میں چلے جائیے آپ، ٹھیک ہے، مولوی صاحب ویڈیو بیان پر تو ایسے ملینز کے حساب سے کمائی کرتے ہیں، ملینز کے حساب سے کمائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن امت کو مالی استفادہ تو فائدہ تو دینا ہے ہی نہیں. کیونکہ مولوی ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی جیب سے نکالے، صحیح ہے نا. اور عام آدمی کون ہوتا ہے؟ جو ہمیشہ بیچارہ مولوی کو کھلائے، صحیح. باقی جب امت پر کوئی مشکل آئے گی نا تو مولوی جو ہے وہ نماز استسقاء پڑھے گا بیچارہ اور استغفار کی ترغیب دینا شروع کر دے گا، لیکن عملی میدان میں کبھی بھی نہیں آئے گا. صحیح ہے. جیسے آج کا ماحول ہے، اتنے کام کر سکتے ہیں مولوی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں خود الحمدللہ کر رہا ہوں، جس ذات کے لیے کر رہا ہوں وہ جانتا ہے. بس اگر کوئی جاسوسی کرنا چاہتا ہے تو خود سے کر لے کہ میرا لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے تو میں کیا کر رہا ہوں. بہرحال افسوس مجھے اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارے بعض جگہوں پر 6,000 10,000 لوگ اپنے بچوں کی فیسیں ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ مولوی حضرات جو ہوتے ہیں قرآن کے نام پر وہ بھاری فیسیں وصول کر کے اپنے بینک بیلنس کو کروڑوں اربوں تک پہنچا رہے ہیں. صحیح ہے، کروڑوں
اربوں تک، اور داخلے کا معیار ایسی شرائط کے ساتھ رکھا ہے کہ آسمان سے کوئی اتر کے آئے گا تو اس کو داخلہ ملے گا، ورنہ نہیں۔ میں ان پر حیران ہوتا ہوں یار، کیسے لوگ ہو تم لوگ؟ تمہارے اندر ذرہ برابر شرم حیا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے بچے آپ کے پاس لائے جاتے ہیں حفظ قرآن کے لیے، ناظرے کے لیے، اور آپ کہتے ہو ہمارے داخلے بند ہو گئے۔ کتنے تم فضول انسان ہو یار، ساری امت کا پیسہ تم نے لے کر اپنی تجوریوں میں بھر دیا، کروڑوں لاکھوں اربوں روپے آپ نے مٹی اور گارے کے اندر لگا دیے۔ اب استفادہ کر کے بتاؤ ان پیسوں سے استفادہ کر کے بتائیے آپ کہ آپ کو استفادہ ہوتا ہے؟ ایک جگہ پانی ختم ہو گیا، میں نام نہیں لیتا، تو وضو خانے کو تالا لگا دیا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اب سارا سال تو ان کا کام ہی چندہ مانگنا ہے، سارا سال چندہ مانگتے رہتے ہیں، چندہ 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 چندہ، صحیح ہے؟ اب پانی کا ذرا مسئلہ آ گیا تو مولوی صاحب ذرا اپنی جیب سے بھی نکال دیجئے نا، 1-2 ٹینکر اگر پانی آپ ڈال دیں گے اور بازار ہے، لوگ نماز پڑھیں گے اس سے تو ثواب مل جائے گا نا۔ یہ ثواب دنیا ہی کو دینا ہے، آپ کو نہیں چاہیے، ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسی منافقت اور ایسے ہیلے یہ میرے اور آپ کے سامنے تو چلیں گے، لیکن اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ بس اتنی بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ میں ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوں جو خوب پیسہ کما رہے ہیں ڈالروں کی شکل میں، صحیح ہے؟ یہ حرام ہے تم پر، حرام یاد رکھ لیجئے۔ تم جتنی بھی تعویلات کر لو، جتنی بھی اس کے لیے گنجائش نکال لو، خدا کی قسم یہ جب تک امت مسلمہ کے غریب گھرانوں میں ان کا فائدہ نہیں پہنچے گا، تم پر خدا کا قہر ہر وقت ہوتا رہے گا۔ یہ یاد رکھنا، یہ حرام ہے تم پر، خالص حرام۔ اگر اس کو حلال کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کو امت کے اندر تقسیم کر دو، یہاں تک کہ تمہارے گھر کے اندر قوت یوم ولیلہ، ایک دن کا روٹی اور پانی بچے، بس یہ ہے میری زندگی الحمدللہ۔ اگر کوئی چاہتا ہے تو آئے پوچھ لے ہماری زوجہ سے، میرا اللہ نے دل ایسا ہی بنایا الحمدللہ، اور میں اللہ کا اس پر شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو بتایا نا، میں نے ہمارے دوست احباب ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کبھی بھی یہ اس قسم کی باتوں کو بیان نہیں کرتا کہ میں ایسا تھا اور ویسا تھا، نہ کھانے کو تھا نہ پہننے کو تھا، سمجھے نا؟ یہ سب بکواس میں نہیں کرتا کبھی بھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا مقصود اس دنیا میں آنے کا یہ چیزیں ہے نہیں، کرنے کے جو کام ہیں وہ دوسرے، سمجھے؟ یہ جتنے بھی چینلی ہیں، یوٹیوبرز وغیرہ ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے مال سے امت کو فائدہ دیجئے۔ حج عمرے کرنا چھوڑ دو، حجوں پر عمروں پر لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، سمجھ میں آ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا ہے، سمجھ آئی؟ ہر سال حج کریں گے، ہر سال حج کریں گے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبدالرؤف غزنوی صاحب، جن سے ہم نے ترمذی پڑھی ہے، حدیث پڑھاتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ جو ایجنسیاں ہوتی ہیں، ٹریول ایجنسی، ان میں جو VIP پیکج والے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم ہر سال آپ کو فری حج کرتے ہیں، آپ ہماری نگرانی فرمائیے۔ آپ نے منع فرمایا کہ میں حدیث کا درس چھوڑ کے تم لوگ کو حج پہ لے کے جاؤں گا، دماغ خراب ہے میرا؟ یہ ہوتے ہیں لوگ، بات کو سمجھے؟ یہاں تو مولوی صاحب کو ذرا سا ٹچ بھی دے دو نا عمرے کی تو وہ تو پیچھے ہی پڑ جائے گا۔ یہ حال ہے ہمارے خواص کا، سمجھے؟ آپ کو کس نے کہا بھائی حج کے لیے؟ ایک حج کر لیا نا، وہ میں کہتا ہوں کہ ایک بھی نہ کریں آپ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علم کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا،
سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. تو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کے لیے اس کی راہ کو ہموار فرما دے گا. یہ جو فرماتے ہیں نا احادیث میں کہ جس شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کی یا یہ کام کیا تو اس پر جنت واجب ہے. یہ واجب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آج سن لیجئے. یہ واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص ساری زندگی نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، ٹھیک ہے، نہ زکوٰۃ دے، نہ خیرات دے، نہ صدقات دے، کچھ بھی نہ کرے، صرف شرک نہ کرے، نمبر 1. نمبر 2 قتل نہ کرے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ مطلب ہوتا ہے واجب کا. بات سمجھے؟ واجب سے مراد یہ ہوتا ہے، سن لو بھائی، یہ میرے رب کا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے. وہ جو فرمایا ہے وہ صحیح ہوگا. سمجھا نا؟ جیسے تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ اگر عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے تب بھی جنت ان کے لیے. ہاں البتہ یہ بڑی ایک مطلب عجیب سا لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایسے جنات النعیم رکھا ہے جس کا تصور آپ نہیں کر سکتے. تو آپ ٹھیک ہے نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، اللہ تو اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے انشاءاللہ، لیکن یہاں مناسبت یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کو ہی اختیار کریں. بات سمجھے؟ اللہ کی عبادت کو ہی اختیار کریں. صحیح ہے نا؟ کیونکہ کچھ کرنا تو ہے نا. انسان ساری زندگی بیٹھ تو نہیں جاتا ہے نا. جب اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا تو اب وہ موت کے انتظار میں بیٹھ جائے گا کہ اجی کب موت آئے گی اور میں باغوں میں گھوموں گا. تو ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا نا. ہر ذی شعور انسان وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے. تو یہ ہوتا ہے واجب کا مطلب. تو ہر بات کہاں سے چلی کہاں چلی گئی واللہ عالم سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اتنا کہتا ہوں کہ یہ روافض میں نے جو کہا نا یہ سازش ہے، اور یہ سازش کے حصے جو بنے ہیں نا، یہ جیسے وہ دوپٹے والا مولوی صاحب اور یہ انجینئر اور یہ غامدی وغیرہ، یہ اسی لائن کے کیٹیگری کے لوگ ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بس صرف اور صرف ان کی موت کی آنے کی دیر ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ان کی ایک موت میں ہوں اور ایک موت وہ ہے جو ان کو آ کر رہے گی. اور جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ویسے میں اپنی بات کے خلاف نہیں کرتا. ہاں تکوینی امور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کب کس کے لیے مسخر فرمائے سفر کو یا جو بھی. ٹھیک ہے. ایک مصروف زندگی سے کچھ وقت نکالنا، 2 دن 3 دن